سارے کہنے کا حضور کے عشق میں کہیں گا سینے کے زور سے کہیں گا ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی محبت کو سلامت رکھے. یہ بھی ادب مصطفیٰ ہے کہ حضور کے ادب کی بات بار سبحان اللہ کہنا. آپ بیان کرتے ہیں عروہ بن مسعود جب بارگاہ رسالت امام کفار کا وکیل بن کر آیا تو صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھتا رہا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم فرماتے ہیں تو اس کی فوراً تعمیل ہو جاتی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام جب اپنا لوح دہن پھینکتے ہیں تو سارے صحابہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر حضور کا دعا لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر پڑھ لیتے ہیں, اپنے جسموں پر پڑھ لیتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام جب وضو فرماتے ہیں تو سارے صحابہ حضور کے استعمال شدہ پانی کو لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ کا محبوب جب اپنی زبان کھولتا ہے, جب وما ينطق عن الهوى کی پیاری زبان کھلتی ہے تو سارے صحابہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں, اپنی آوازوں کو نیچا کر لیتے ہیں. یہ سارا منظر دیکھتا رہا عروہ بن مسعود اور جب پلٹ کر اپنی قوم کے پاس واپس آیا تو اپنی قوم کو کہنے لگا, ارے قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا, میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں گیا, مگر قسم ہے اس ذات کی کہ میں نے آج تک کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہو جیسے محمد کے صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، ادب مصطفیٰ. جیسے محمد کے صحابہ ان کی تعظیم کرتے ہیں. عروہ بن مسعود اس مقام کا نقشہ اس طرح کہتا ہے, اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ دیکھے شہنشاہ زمین دیکھے, بڑے بڑے بادشاہ دیکھے کہ شہنشاہ زمین دیکھے, پر محمد کی کچاری کے مگر جلوے نہیں دیکھے, پر محمد کی کچاری کے مگر جلوے نہیں دیکھے. یہ صحابہ اکرام کا عشق تھا, اس طرح حضور سے محبت کرتے تھے. حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کے ایک نابینا صحابی تھے, ان کی بینائی جاتی ہے تو صحابہ اکرام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو جب تشریف لے گئے افسوس کا اظہار فرمایا, انہوں نے کہا قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ میں ان آنکھوں کو فقط اس لیے پسند کرتا تھا کہ ان آنکھوں سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا, ان آنکھوں سے بددعا کا مقرہ دیکھتا تھا, ان آنکھوں سے حضور کا روح انور دیکھتا تھا. اب چونکہ ظاہر حضور کا وصال ہو گیا ہے, اس لیے اب اگر مجھے چشمے غزال بھی مل جائیں یعنی ورد کی آنکھیں بھی مل جائیں تو مجھے کوئی خوشی نہ ہوتی. میں ان آنکھوں کو فقط اس لیے پسند کرتا تھا کہ ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کرتا تھا, حضور کا مقرہ دیکھتا تھا. عزیز دوستو, یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ صحابی رسول
پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، ان کو صحابی ہونے کا شرف کس طرح ملا؟ کیا وہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے، اللہ کی بندگی کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے، یہ سارے اعمال کر کے صحابی بنے، یا ادب مصطفیٰ کی وجہ سے صحابی بنے؟ حضور کے ادب کی وجہ سے صحابی بنے۔ ارے وہ صحابی آج اگر ساری دنیا کے موصوف مل جائے، ساری دنیا کے ابدال مل جائے، ساری دنیا کے مجدد مفسر مفکر مل جائے، تو ایک ادنا سے صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں حضور کا اٹھنا دیکھا تھا، انہوں نے ایمان کی حالت میں بددعا کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ ساری دنیا سے ماورا ہو گئے، ارے ساری دنیا سے بلند ہو گئے۔ کون سی بات ان کو اس مقام پر لے گئی؟ تمام صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعظیم کیا کرتے تھے کہ کسی بادشاہ کی اس طرح تعظیم نہ کی جاتی تھی۔ ہر چیز سے بڑھ کر حضور کا ادب کرتے تھے، تو انہوں نے ادب مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا، غلامی مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا۔ تو اس رب نے جب دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کے دیوانے، میرے مصطفیٰ کے عاشق، انہوں نے میرے مصطفیٰ کے ادب میں اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا، تو اس رب نے فرمایا، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے مصطفیٰ کے عاشقوں، تم نے میرے مصطفیٰ کے ادب کا حق ادا کر دیا۔ ارے جتنا کوئی ادب کرتا گیا، اس کو بلند درجہ ملتا گیا، اور جب ادب اپنی آخری مقام پر پہنچ گیا تو کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی حضرت علی شیر خدا بن گیا۔ تکبیر، رسالت، حیدری، تاکید۔ کوئی علی شیر خدا بن گئے، تو اس رب نے اعلان فرما دیا، لوگوں یہ جو مرتبہ میں نے دیا ہے، ارے ساری دنیا کے زاہد اعظم مل کر ایک ادنا سے صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غلامی مصطفیٰ میں اپنی ذات کو فنا کر دیا تھا، ادب مصطفیٰ میں اپنی ذات کو فنا کر دیا تھا۔ ارے جب اس نبی کے غلام، اس نبی کے عاشق کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری، ارے جب اس صحابی جیسا آج تک کوئی نہ ہو سکا اور قیامت تک کوئی نہ ہو سکے گا، ارے جس نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے جو ان کی مثل آج تک کوئی نہ ہو سکا، ارے اس نبی کی مثل کوئی کیا سکے گا؟ جس نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے، اور جس کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، حضور کی ازواج مطہرات کو اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو عورتیں حضور کے عقد میں آ گئی، حضور کے عقد نکاح میں آ گئی، اللہ فرماتا ہے وہ عام بیویوں جیسے نہیں ہے، وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہے، وہ ان عورتوں سے کہیں بلند ہیں۔ اس لیے کیوں بلند ہیں؟ وہ میرے مصطفیٰ کی ازدواجیت میں آ گئی، میرے مصطفیٰ کے عقد میں آ گئی، میرے پیارے حبیب کے نکاح میں آ گئی۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ آقا کریم علیہ السلام کو اپنی مثل قرار دیتے ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ، بے بصیرت ہیں وہ لوگ، اور بے بصارت ہیں وہ لوگ۔ ارے اللہ کا قرآن فرمائے، ارے جس نبی کے غلام کی شان دے ہو کہ ساری دنیا کے بڑے مل جائیں تو سجدہ سے صحابی کی شان کو نہ پہنچ سکے، اس کی مثل کوئی نہ ہو سکے۔ ارے تم اس نبی کی مثل ہونے کی بات کرتے ہو کہ جس نبی کے چہرے کی خدا، ارے جس نبی
بلکہ وہ اللہ کا بولنا ہے، وہ وہی کلام کرتے ہیں، وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ پر وحی کرتا ہے، جو اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی زبان سے وہی ادا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، تو یہ وہ چیز ہے جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں درس دیا ہے۔ لوگوں، حضور کی بیدبی نہ کر بیٹھنا، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، ہر غلطی کی معافی ہو سکتی ہے، مگر جو لوگ حضور کی گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں ان کو سمجھ ہی نہیں آنے دیتا کہ کیا کر کرتے ہیں، میں ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ تم کیا کر کرتے ہو، میں ہر چیز ان سے یہ توفیق چھین لیتا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ساری عمر اس امید پر رہتے ہیں کہ ہم نے بڑی تبلیغیں کی، ہم نے بڑے مدرسے بنائے، ساری رات اللہ کی عبادت کی، اللہ کے حضور حج ادا کیے، اللہ کے روزے رکھے، عبادت کی، ریاضت کی، آہو بکا کی، گریہ ازاری کی، وہ اسی شک میں رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہوگا تو ہر چیز غارت کر دوں گا، ہر چیز ختم کر دوں گا۔ جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے اس کی کوئی عبادت میری عبادت۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، حضور کی اتباع میں عمل پیرا نصیب فرمائے، اور ہمارے سینے حضور کی محبت سے متبرز فرمائے، ہمارے سینوں میں حضور کا عشق ہو، ہمارے سینوں میں حضور کی محبت ہو، اور ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ مصطفیٰ کی یاد کرتا ہے، حضور کی نام کرتا ہے، حضور کی اتباع میں کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔